آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی بہادر شہزادے کی کہانی۔ بہادر تو وہ تھا، مگر جس مقابلے میں وہ جا رہا تھا وہاں بڑے بڑے ملکوں کے نامور پہلوان اور تلوار کے دھنی آ رہے تھے، مگر یہ مقابلہ جیتنا اس کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ شہزادے کی بھابھیوں نے اسے تانا دیا تھا کہ اگر وہ یونان کی شہزادی کو بیاہ کر لے آئے تو مانے۔ دراصل اس کی تینوں بھابھیاں اپنی بہنوں کو اس سے بیاہنا چاہتی تھی، مگر اسے ان لڑکیوں میں کوئی بھی پسند نہیں تھی۔ اسی بنا پر انہوں نے یونان کی شہزادی کو بیاہ کر لانے کا کہا۔ وہ جانتی تھی وہاں بڑے بڑے پہلوان جوان آئے ہوئے ہوں گے، مگر شہزادہ قمر کوئی اتنا لمبا چوڑا جوان نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی روپ تھا، دیکھنے میں بس وہ عام سا تھا۔ اس کا یونان کی شہزادی سے مقابلے پر جانے کا کوئی جوڑ بنتا نہیں تھا۔ اس کے بھائیوں کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اسے جانے کے لیے منع کر دیا، مگر ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیویوں نے ہی اسے اس کام پر اکسایا ہوا ہے۔ تینوں بھائیوں نے بڑے جتن کیے کہ کسی طرح ان کا چھوٹا بھائی رک جائے، مگر انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ وہاں ہلاک نہیں ہوا تو ٹانگ اور بازو ضرور توڑوا کر آئے گا۔ مگر ایک دن شہزادہ قمر خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ وہ گھوڑا دوڑاتے منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا جا رہا تھا، اور پھر جب اس کا گھوڑا ایک مقام پر بری طرح تھک گیا اور ایک درخت کے نیچے رک گیا اور بری طرح ہانپنے لگا تو وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا اور خود درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک سوار پر پڑی جو گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ شہزادہ قمر خوفزدہ ہوا، نہ جانے آنے والا کوئی دشمن ہی نہ ہو، اور جب وہ شخص قریب آ کر گھوڑے سے اترا تو شہزادہ یہ دیکھ کر چونک گیا کہ آنے والا ہو بہو اس کا روپ تھا۔ اس نوجوان نے آتے ہی اسے سلام کیا، مگر حیرت کی وجہ سے شہزادے کے منہ سے کچھ نہ نکلا اور وہ سلام کا جواب بھی نہ دے سکا، اور ٹکر ٹکر آنے والے جوان کو دیکھنے لگا، مگر اس جوان کے چہرے پر کوئی حیرت نہ تھی، جیسا کہ وہ شہزادے کو پہلے ہی سے جانتا ہو کہ وہ اس کا ہم شکل ہے۔ یہ بات تھی بھی ٹھیک، دراصل آنے والا جوان ایک جن شہزادہ تھا۔ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سیستان کا شہزادہ قمر اس کا ہم شکل ہے۔ دراصل جن ان دنوں ایک الجھن میں پھنسا ہوا تھا اور اسے سخت مدد کی ضرورت تھی، جو کہ شہزادہ قمر ہی کر سکتا تھا۔ شہزادے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو قدرت کے کام ہے۔ اگر میری شکل تم سے ملتی ہے تو کبھی نہ کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، مگر میں ایک اور بات تمہیں بتا دوں کہ میں اعظم زاد نہیں ہوں، قوم جنات سے ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سیستان کے شہزادے ہو اور تمہارا نام قمر ہے۔ اس طرح میں بھی شہزادہ ہوں اور میرا نام صحابت ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم ملک یونان جا رہے ہو، جہاں یونان کی شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے کئی شہزادے اور بہادر آئے ہوئے ہوں گے، جن سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جن شہزادہ ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا۔ شہزادہ قمر نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ تو تم جان گئے ہو کہ میں تمہارا ہم شکل ہوں۔ اگر میں تمہارے محل میں چلا جاؤں تو لوگ مجھے قمر ہی سمجھیں گے، اسی طرح اگر تم میرے محل میں چلے جاؤ تو لوگ تمہیں صحابت ہی سمجھیں گے۔ تو بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جن شہزادے نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، شہزادے قمر نے جواب دیا۔ تو یوں سمجھ لو تم میرا ایک بہت اہم کام سر انجام دے سکو گے۔ تمہیں کرنا کچھ نہ ہوگا، صرف بیماری کا بہانہ بنا کر پلنگ پر پڑے رہنا ہے۔ دیکھو قمر، میں بات چھپانا نہیں چاہتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے باپ کی 2 بیویاں ہیں، دونوں کے گھر ایک ایک لڑکا ہے، یعنی میں اپنی ماں کا اکلوتا ہوں۔ اسی طرح میری سوتیلی ماں کا بھی ایک ہی بیٹا ہے۔ میرے باپ کے تخت کا تو میں ہی وارث ٹھہرتا ہوں، مگر میرا باپ میری سوتیلی ماں کے زیر اثر ہے۔ اس نے سکھا پڑھا کر میرے سوتیلے چھوٹے بھائی کو ولی عہد بنوا دیا ہے۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے بادشاہ بننے کا شوق ہے۔ اصل بات یہ ہے، میرا سوتیلا بھائی مبعوث مشرک ہو چکا ہے اور اپنے ماموں کے زیر اثر ہے۔ یہ لوگ مسلمان جنوں کے سخت دشمن ہیں۔ اگر میرا بھائی تخت پر بیٹھ گیا
تو وہ مسلمان جنوں کا جینا دوبر کر دے گا۔ آج کل وہ اپنے ماموں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ اگر وہ چلا گیا تو بہت سے مسلمان اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس کا ماموں جنات سے ہے۔ وہ انسانوں کا روپ دھار کر انسانوں سے لڑیں گے تو انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور مارے جائیں گے۔ اسی لیے میں اس مسلمان بادشاہ کی فوج میں شامل ہو کر، جو کہ مشرکوں سے جنگ کر رہے ہیں، اپنے بھائی اور اس کے ماموں کا مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کر دوں گا۔ اگر تم میری جگہ محل میں رہے تو خواہ کوئی بھی آ کر میرے باپ کو یہ بتائے کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہلاک کر دیا ہے، تو میرا باپ اس بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ میں تو اس کے سامنے بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہوں۔ یعنی ہو گے تم، میرا باپ یہی سمجھے گا کہ میں تو اپنے محل میں بیمار پڑا ہوا ہوں، پھر اپنے بھائی کو اس جنگ میں کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ اب میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ جن شہزادے نے کہا، ہاں، اور مجھے یہ معمولی سا کام کرتے ہوئے خوشی ہوگی، کیونکہ میں بھی ظالموں کے خلاف ہوں۔ شہزادہ قمر نے کہا، تو پھر تم میرے ساتھ چلو۔ یہ کہتے ہوئے جن شہزادے نے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ شہزادہ قمر نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے ساتھ ہی اسے آواز آئی، اب آنکھیں کھول دو۔ اور شہزادے نے آنکھیں کھول دی اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ ایک نہایت شاندار محل میں تھا۔ آؤ میں تمہیں ایک جگہ چھپائے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جن شہزادے نے شہزادہ قمر کو ایک بہت بڑی مخملی پردے کے پیچھے چھپاتے ہوئے کہ اب تم کچھ دیر کے لیے یہاں چھپے رہو اور مجھے ڈرامہ کرنے دو، یہ کہتے ہوئے وہ مسحری کی طرف بڑھا اور اس پر لیٹتے ہوئے زور زور سے ہائے ہو کرنے لگا۔ اس آواز کو سن کر ایک کنیز دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، اور جب اس نے اپنے شہزادے کو مسحری پر پڑے تکلیف میں دیکھا تو دوڑی دوڑی بادشاہ اور ملکہ کے پاس گئی اور اسے صورتحال بتائی۔ اس وقت بادشاہ کی دونوں بیویاں اس کے پاس موجود تھیں۔ بادشاہ اٹھ کر اپنے بیٹے کے محل کی طرف چلا تو وہ بھی پیچھے ہو لی۔ صحابت نے اس وقت ایسی ایکٹنگ کی کہ بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان ہوئے اور فوراً ہی حکیم کو بلا بھیجا۔ حکیم نے سمجھا شہزادے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے۔ اس نے ایک پڑیا شہزادے کو کھلائی اور بادشاہ سے کہا، حضور، اسے آرام کی ضرورت ہے، اسے کوئی تنگ نہ کرے۔ شہزادے نے یوں محسوس کرایا کہ جیسے پڑیا کھانے کے بعد اسے کچھ افاقہ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے بادشاہ اور اس کی بیویاں اٹھ کر چلے گئے کہ شہزادے کو آرام کی ضرورت ہے، اور پھر ان کے جاتے ہی صحابت شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جگہ شہزادے قمر کو لٹا کر اسے سمجھا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب صحابت کی جگہ شہزادہ قمر پڑا تھا۔ اس نے بھی ایسی ایکٹنگ کی کہ جیسے صحابت اسے بتا چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ ایک ایک گھنٹے کے بعد آتے اور اسے سویا ہوا دیکھ کر لوٹ جاتے، یہاں تک کہ ایک دن اور ایک رات گزر گئی۔ دوسرے دن حکیم آیا اور ایک پڑیا اور دے کر شہزادہ قمر کو کھانے کا کہا۔ وہ بھی شہزادہ قمر کو نہ پہچان سکا، اور پھر دوپہر کے وقت جبکہ بادشاہ شہزادے کو آرام سے سوئے ہوئے دیکھ کر لوٹ گیا، جن شہزادہ اپنے کام بخوبی انجام دے کر وہاں پہنچ گیا، اور پھر اس نے شہزادے قمر کو اسی جگہ پہنچا دیا جہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور اسے تاکید کر دی کہ جب تک وہ واپس نہ آئے وہ یہاں سے نہ جائے، اور پھر وہ اپنے محل میں پہنچ کر پلنگ پر دراز ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جن شہزادے مبعوث کے چند محافظ جن بکار کرتے ہوئے جن بادشاہ کے حضور پیش ہوئے اور بتایا کہ بڑے شہزادے صحابت نے ایک مسلمان بادشاہ کی فوج کے ہمراہ مل کر شہزادے محبوس اور اس کے ماموں کو قتل کر دیا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ بادشاہ نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا، حضور، ہم سچ کہتے ہیں۔ کل ہمارے شہزادے محبوس اور اس کے ماموں ایک راجہ کی فوج میں شامل ہوئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے۔ جب جنگ ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا شہزادہ صحابت مسلمانوں کے ساتھ مل کر راجہ کے خلاف لڑ رہا ہے، اور یہ جنگ کل سارا دن ہوتی رہی اور جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر کل شام کے وقت اچانک دونوں شہزادوں کا آمنا سامنا ہو گیا، اور پھر بڑے شہزادے نے نہ صرف اپنے چھوٹے بھائی کو ہلاک کر دیا بلکہ اس کے ماموں کو بھی مار ڈالا، اور پھر جنگ بند ہو گئی۔ دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں تاکہ رات گزر کر دوسرے دن پھر مقابلہ کر سکیں۔ ہم لوگ وہاں سے چلے آئے کیونکہ اب ہمارا وہاں کیا کام تھا، اور اب آپ کے حضور پہنچ کر یہ بری خبر آپ کو سنا رہے ہیں۔
اپنے چھوٹے بیٹے کے مرنے کا سن کر بادشاہ کو افسوس تو بہت ہوا، مگر اسے یہ یقین کیسے ہو سکتا تھا کہ صحابت نے جو کل سارا دن بیماری کی حالت میں اپنے محل میں پڑا رہا تھا، اس نے اس جنگ میں حصہ لیا ہو۔ اور اس نے ان محافظوں کے سامنے ہی شہزادے محبوس کی والدہ سے پوچھا، ملکہ کیا تم بتا سکتی ہو کل سارا دن بڑا شہزادہ کہاں تھا؟ چھوٹی ملکہ کو اپنے بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ تھا، مگر وہ جانتی تھی کل سارا دن وہ لوگ شہزادے کی عیادت کے لیے جاتے رہے ہیں۔ اس نے اقرار کیا کہ شہزادہ صحابت تو کل سارا دن بیمار تھا اور ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جا کر اسے دیکھتے ہی رہے ہیں۔ ان محافظوں نے جب محبوس کی ماں کی زبانی یہ سنا تو خوفزدہ ہو گئے اور بولے، حضور شاید ہمیں پہچاننے میں غلطی ہوئی ہوگی، وہ کوئی آدم زاد ہی تھا جس نے ہمارے شہزادے کو ہلاک کیا۔ اور پھر بادشاہ اور ملکہ اٹھ کر شہزادے کے محل میں آئے، جو کہ ابھی بھی پلنگ پر دراز تھا، مگر اب اس کے چہرے سے تکلیف کے آثار جاتے رہے تھے۔ کیوں بیٹا، اب تمہارا کیا حال ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ابا حضور اب پہلے سے بہتر ہوں، تکلیف تو کوئی نہیں ہے، البتہ کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں، شہزادے نے نہایت چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، تم شربت فولاد پیتے رہو، جلد ہی توانائی بحال ہو جائے گی۔ اور پھر بادشاہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ ان لوگوں نے اس کے سامنے چھوٹے شہزادے کی ہلاکت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خود ابھی اچھی طرح صحت یاب نہیں ہوا، بھائی کا سن کر پریشان ہو جائے گا۔ مگر شہزادہ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ اور پھر جنوں کے بادشاہ نے تیسرے دن شہزادہ صحابت کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا، اور پھر ان کاموں سے فارغ ہو کر شہزادہ قمر کی طرف چل دیا۔ شہزادہ قمر جن شہزادے کا انتظار کر کر کے پریشان ہو رہا تھا کہ اچانک جن شہزادہ اس کے سامنے نمودار ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، آؤ دوست، اب میں تمہارا کام بھی انجام دے لوں۔ اور پھر دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ملک یونان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو یونان کے اس شہر میں جہاں یہ مقابلے ہوئے تھے، ایک عجب سا سما دکھائی دے رہا تھا۔ ہر ملک کے شہزادے کے ساتھ سینکڑوں لوگ موجود تھے، نہایت شاندار شامیانے لگے تھے، کسی بڑے جشن کا سما تھا۔ جن شہزادے نے یہ دیکھا تو اس نے ایک کھلی جگہ کا انتخاب کیا، اور پھر وہاں اس نے تالی بجائی تو اچانک بہت شاندار خیموں نے اس جگہ کو گھیر لیا۔ انسانوں کے بھیس میں غلام اور کنیزیں موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر شہزادہ قمر بڑا حیران ہوا، اور ادھر دوسرے شہزادوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس طرف کسی بہت بڑے ملک کا شہزادہ اپنے خدمتگاروں کے ساتھ براجمان ہوا ہے۔ اور پھر مقابلے کا دن آ گیا، اور صبح ہی صبح ہر شہزادہ تیار ہو کر میدان کی طرف جانے لگا۔ جن شہزادے نے شہزادہ قمر سے کہا، دیکھو دوست، تم اپنے خیمے میں ہی رہنا، باہر نہ نکلنا، تمہارے بدلے ان مقابلوں میں میں حصہ لوں گا۔ اور پھر وہ بھی تیار ہو کر میدان کی طرف چل دیا۔ یہ ایک بہت بڑا میدان تھا جس میں مقابلہ دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود تھے۔ ایک بلند جگہ پر بادشاہ اور شہزادے کا تخت بچھا تھا، اور پھر کھیل شروع ہوئے۔ میدان میں رنگ برنگے غبارے اور کبوتر چھوڑے گئے، لوگوں نے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ جوکروں نے ایسے کرتب دکھائے کہ لوگوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا، اور پھر باقاعدہ مقابلے شروع ہوئے۔ اسٹیڈیم میں 2 بھوکے شیر چھوڑے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا کہ ان مقابلوں میں حصہ لینے والوں کو باری باری بغیر ہتھیاروں کے ان شیروں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ جو شخص بھی ان شیروں کو مقابلے میں ہلاک کرے گا، اسے اگلے مقابلے کے لیے چن لیا جائے گا۔ یہ بڑا عجیب سا مقابلہ تھا۔ اس اعلان کے بعد ایک جوان چھلانگ لگا کر میدان میں اتر آیا اور مقابلے کے لیے پینترے بدلنے لگا، مگر وہ اکیلا تھا اور شیر 2 تھے۔ انہوں نے پہلے ہی حملے میں اس نوجوان کو زمین پر گرا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے چیر پاڑ کر کھانے لگے۔ یہ ایک دلخراش منظر تھا کہ کئی مردوں، عورتوں اور بچوں کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں بلند ہوئی۔ اس کے بعد پورے میدان میں خاموشی چھا گئی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور شہزادے نے میدان میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے دیکھا تھا کہ شیر اپنے شکار پر منہ مار رہے ہیں، اور وہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر اچانک ہی ایک شیر کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور اس نے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شیر انتہائی طاقتور تھا اور وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں بھی نہ مار سکا اور ہلاک ہو گیا۔ شیر نے پہلا شکار چھوڑ کر اسے نوالا بنانے لگا۔ اتنے میں ایک اور شہزادے نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور میدان میں اتر آیا۔ یہ ایک بڑا شہزادہ تھا، بالکل کسی دیو کی جسامت رکھتا تھا۔
اس نے دور ہی سے ان شیروں کو للکارا، جسے دیکھتے ہی ایک شیر اس کی طرف بڑھا، دوسرا اپنے شکار کی ہڈیاں چبانے میں مصروف رہا۔ شیر نے جیسے ہی اس پر جست لگائی، اس شخص نے ایک طرف ہٹتے ہوئے شیر کی گردن مضبوطی کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ میں دبوچ لی اور ایسا دباؤ ڈالا کہ شیر کے گلے سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلی، اور پھر اس شہزادے کے ایک جھٹکے کے ساتھ ہی شیر کی گردن کا منکا توڑ دیا، اور یہ دیکھتے ہوئے لوگوں کے منہ سے خوشی کے کلمات نکلے اور پورا میدان نعروں سے گونج اٹھا، اور اس شور نے دوسرے شیر کو خوفزدہ کر دیا۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ اس کا پیٹ بھر چکا تھا، دوسرے اس نے اپنے ایک ساتھی کا حشر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ شہزادہ ایک شیر کو ہلاک کر کے دوسرے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ شیر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ شیر پلٹ کر بھاگتا، اس شہزادے نے شیر کو دم سے پکڑ کر اور اٹھا کر زمین پر ایسا پٹکا کہ شیر کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور یہ دیکھتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا کہ اب فاتح شہزادے سے دوسرا کوئی شہزادہ اسے پچھاڑنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ کے اس اعلان پر یکے بعد دیگرے شہزادے اس کے مقابلے میں آئے، مگر اپنی ہڈی پسلیاں توڑوا کر لوگوں کے کاندھوں پر گئے۔ آخر میں جن شہزادہ اس کے مقابلے پر اترا، اور اسے دیکھ کر پہلے شہزادے نے غرور سے گردن اکڑا لی اور بولا، یہ بیچارہ میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ مگر جن شہزادہ آخر جن تھا، اس نے جاتے ہی اس شہزادے کو اٹھا کر ایسا پٹخا کہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور وہ اٹھ کر اپنے پاؤں پر جانے سے معذور رہا، اور اس کے محافظوں نے اسے اٹھا کر لے جانا چاہا۔ یونان کی شہزادی پریشان تھی، کیونکہ پہلا شہزادہ کسی دیو کے مانند تھا اور اس کی شکل و صورت بھی نہایت بھدی تھی۔ جن شہزادے نے جب اسے اٹھا کر پٹخا تو وہ بہت خوش ہوئی، اور پھر تیر اندازی، گھوڑ سواری، تیغ زنی کے مقابلے بھی ہوئے، جو سب کے سب جن شہزادے نے جیت لیے۔ اور شام پڑتے ہی جب مقابلے ختم ہوئے تو بادشاہ کی طرف سے کارندے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، شہزادے حضور نہا دھو کر کپڑے پہن کر بادشاہ سلامت کے محل میں شام کو تشریف لے آئے۔ آپ کی شادی شہزادی صاحبہ سے کر دی جائے گی۔ جن شہزادے نے ہاں کر دی اور اپنے خیمرے میں چلا آیا، جہاں شہزادہ قمر بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی جن شہزادے نے اپنی فتح کی خوشخبری سنائی اور کہا، دوست اب تم تیار ہو کر بادشاہ کے محل میں جاؤ، وہاں تمہاری شادی یونان کی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ میرے یہ جن انسانی بھیس میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جب تم دلہن کو لے کر اپنے وطن روانہ ہوگے تو اسی جگہ میں تم سے ملاقات کروں گا جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اور پھر شہزادہ قمر تیار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا، جہاں اس کا بڑے اتفاق سے استقبال ہوا، اور پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی شہزادے کے ساتھ کر دی، اور شہزادہ قمر دلہن کو لے کر اپنے وطن روانہ ہوا۔ اور پھر ان دونوں ہم شکلوں کی ملاقات اسی جگہ پر ہوئی۔ جن شہزادے نے شہزادے قمر کو مبارکباد دی اور اس کو رخصت کیا، اور شہزادہ قمر اپنے وطن پہنچا تو سبھی کو بہت خوشی ہوئی۔